بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں محبت و تسخیر کا عمل دینے لگے ہیں۔ زود اثر عمل ہے، اللہ کے مبارک نام ہیں جن کی برکت سے قوت تسخیر پیدا ہوتی ہے، اختلافات فروغ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی دشمنیاں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو باہمی محبت کا حکم فرمایا ہے کہ الفتیں ہوں، پیار ہو، بھائی چارگی ہو، دشمنیوں اور بغض اور کینہ پروری سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جو جتنی قریبی تعلق ہوگا اتنی ہی اللہ پاک نے اس میں محبت بھرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جہاں اور تعلقات ہیں انسان کے، وہاں ایک عظیم اور مقدس تعلق میاں اور بیوی ہونا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں محمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور الفت کو حضور نے رواج دیا اور اپنی امت سے مطالبہ کیا ہے، اور خود پروردگار عالم نے اس تعلق کے اندر مٹھاس بھرنے کا حکم فرمایا، اور خود اللہ عز و جل نے اپنے بندے کو یہ نصیحت فرمائی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، جنگ و جدال، جھگڑوں اور فسادات سے بچو، اور اللہ عز و جل نے عورت کو انسان کے جسم کا ایک حصہ بنایا ہے، یعنی حصے سے نکالا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں نیند عطا فرما دی۔ آپ کے ابا نے جنت میں سو لیا ہے، جنت میں سونا پھر کسی کو نصیب نہیں ہوگا، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ نیند تھکاوٹ کا نتیجہ اور اثر ہوتی ہے، جب تھکاوٹ نہیں ہوگی تو نیند کہاں ہوگی؟ اس لیے جنت میں نیند نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو نیند دے دی گئی، اور اللہ عز و جل نے حضرت کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیند کیوں دی گئی؟ ایسے ہی جیتے جاگتے اللہ عز و جل اس حصے کو نکال لیتے، لیکن علماء نے اس کا جواب دیا، فرمایا نیند اس لیے اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر بیداری میں اللہ عز و جل اس حصے میں سے اماں حوا کو نکالتے تو وحشت ہو جاتی۔ آپریشن ہوتا ہے، اسی آپریشن میں انسان کو نیند کی گولیاں یا نشہ دے دیا جاتا ہے، اگر سامنے وہ دیکھ رہا ہو تو وحشت ہو جاتی ہے، ڈر جائے گا انسان۔ تو چونکہ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے پیدا کرنا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے نیند دے دی کہ بجائے انسیت کے وحشت نہ ہو جائے۔ اور پھر اگر ہماری بائیں جانب، ہماری جو بائیں جانب ہے، یہ اس میں سے جو حصہ نکالا گیا ہے، اس نکلے ہوئے حصے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کمزور ہے داہنی جانب سے۔ اگر یہ 18 ہے تو یہ 17 ہے، اس کے اندر اللہ نے کمزوری رکھی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی طاقت والی چیزیں، وزن والی چیزیں ہم اٹھاتے ہیں تو ان کو داہنی جانب کے زور سے اٹھایا جاتا ہے، طاقت اللہ نے داہنی جانب رکھی ہے۔ بائیں بازو والے کوئی ہوتے ہیں، ورنہ اکثر داہنے بازو کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا لکھائی کرنی ہے، آپ کو بہت کم کوئی بائیں
ہاتھ سے لکھنے والا نظر آئے گا، ورنہ اکثر دائیں ہاتھ والے ہیں، اپنے سارے معاملات دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ عز و جل نے دائیں جانب کو مضبوط کر دیا ہے اور بائیں جانب سے کوئی حصہ نکال لیا ہے تھوڑا سا۔ تو اما حوا کو اس سے پیدا فرمایا اور اس سے اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو انس عطا فرما دیا، محبت پیدا ہو گئی، ایسی بے مثال محبت کہ اب جب آدمی جوان ہو جائے تو بغیر میاں بیوی کے اس ازدواجی تعلق کے زندگی مشکل ہے۔ کوئی الگ تھلگ رہنے والا ہو، الگ مزاج، کوئی اس کی مصروفیت ایسی ہو تو اور بات ہے، ورنہ اگر ازدواجی تعلق نہیں ہے تو زندگی نہ تمام۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اسی کو بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ سارے بندوں کو، سارے انسانوں کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے، فرمایا جب تم بشر ہو گئے تو منتشر ہو گئے، کائنات میں بکھر گئے، ساری دنیا میں تمہیں پھیلا دیا اللہ پاک نے، مختلف بستیوں، آبادیوں، کرۂ ارض کے مختلف قطاعوں کو آپ نے آباد کیا ہے، جس کو جو جگہ عطا فرما دی وہ اسی جگہ سے مانوس ہے اور اسی جگہ کو آباد سمجھتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پروردگار عالم نے ہر ایک گروہ کو جو کچھ ان کو عطا کر رکھا ہے وہ اسی میں خوش ہے، اور فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ عز و جل نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، تمہارے ہی وجود سے اللہ پاک نے تمہیں ازدواجی تعلق میں منسلک کیا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو یہ سکون کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، التعطر والنساء جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، عطر، خوشبوئیں، نیک عورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت سے نفرت کی جاتی تھی، عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، عجیب عجیب قسم کے رسم و رواج تھے ان کے ہاں، اگر شوہر فوت ہو گیا ہے بس زندگی اس کی اجیرن ہے، مختلف مصائب و آلام میں ان کو مبتلا کرتے تھے۔ بیٹی کا پیدا ہو جانا ان کے لیے قابل نحوست سمجھا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہوتی ہے، نہیں، تمہاری دنیا میں سے مجھ سید الانبیاء کو، سرور دو عالم کو، کائنات کو جس کے لیے بنایا گیا ہے، اس نبی کو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کو سمجھایا ہے کہ میرے اس محبوب نبی کو بھی عورتوں کے ساتھ محبت ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق، اور حقوق متعین کیے گئے ہیں عورتوں کے،
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ باعث سکون بنایا ہے۔ ایک ہوتی ہے حرکت، زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس پر حرکت نہیں ہے اس کو سکون کہتے ہیں۔ جزم والے حرف کو سکون کہتے ہیں۔ جب غیر شرعی حرکت نہیں ہوگی، بے پردگی نہیں ہوگی، گھر سے بلا ضرورت کے باہر نکلنا نہیں ہوگا، تو پھر سکون ہی ہوگا۔ تو سکون ہی سکون رکھا ہے اللہ پاک نے اس تعلق میں، اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس تعلق میں تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی اللہ پاک نے۔ مودت اور رحمت کا کیا مطلب؟ یہ دو چیزیں اللہ پاک نے اس سکون کے لیے بیان کی ہیں، اور اس دیواجی تعلق کی بطور ضرورت کے اس کو بیان کیا گیا۔ مودت اور رحمت تمہارے درمیان پیدا کر دی گئی۔ مودت کیا ہوتی ہے؟ مودت جیسے ایک دوسرے کی احتیاج، ضرورت، اغراض ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو محبت ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مودت۔ اور یہ جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اغراض منسلک ہیں، ضرورت ہے ایک دوسرے کی۔ بڑھاپے کی عمر میں ہے، اب زیادہ تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑھاپے میں پھر میں ان دونوں کو جو ایک دوسرے کے شریک حیات رہے ہیں، ان کے درمیان رحمت پیدا کر دیتا ہوں، ایک دوسرے پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ رفیقہ حیات ہے، زندگی بسر کی ہے، اور ساری زندگی اس نے خدمت کی ہے، شوہر کے دل میں رحمت کے جذبات اللہ پاک پیدا فرما دیتے۔ آپ دیکھیں کتنے علاقے، کتنے ملک ہیں بیرون کے، جہاں اولاد چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی ہے، لیکن میاں بیوی زندگی بھر کا جو انہوں نے عہد باندھا تھا ایک ساتھ رہتے ہیں وہ۔ تو یہ تعلق مطلوب بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان پورا زور لگاتا ہے اس زواجی تعلق کو کمزور کرنے کا، اور اللہ پاک اسی تعلق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر محبت ہونی چاہیے۔ ایک مشرق کا ہے، عورت مغرب کی ہے، آپس میں نکاح کر دیا گیا، یہ جوڑ لگایا گیا پاکیزہ تعلق کا، تو اللہ پاک اتنی دور رہنے والوں میں بھی ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ ان پر ہزاروں دوستیاں قربان۔ اللہ پاک اس طرح کی عظیم محبت اور جائز اور پیاری محبت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اسی تعلق، اسی کو اللہ پاک نے اپنی دلائل قدرت میں بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، جہاں زمین و آسمان کی تخلیق، بادلوں کا بننا، بارشوں کا برسنا، شب و روز کا اختلاف، دن اور رات، چاند اور سورج، بارشوں کی برسات، فرمایا ان ساری چیزوں کو اسی رکوع میں اللہ پاک نے دلائل قدرت کے طور پر بیان فرمایا۔ وہاں اللہ عز و جل نے اس میاں بیوی کے تعلق کو بھی اپنے دلائل قدرت میں بیان کیا ہے کہ یہ بھی میری ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ میاں بیوی سے کس طرح اجنبیت کو دور کر کے ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہوں، ایک دوسرے پر نچھاور ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے مردوں کو حکم فرمایا ہے کہ درگزر سے کام لو۔ بائیں پسلی جو ہے یہ دل کے قریب ہے، اسی لیے بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا، تو دیکھنے میں اشارہ ہے اس طرف کہ عورت کو نرمی سے رکھا جائے،
اور اپنے دل کے قریب رکھا جائے، یہ نہیں کہ اس کو پاؤں کے نیچے پھینک دو یا سر پر بٹھا لو، نہ یہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے نہ پاؤں میں پھینکنے کی چیز ہے۔ اور بائیں پسلی نرم ہڈی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نرمی سے سمجھایا جائے، اور ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن عورت میں فطرتی ہے، اور جس طرح اسی پسلی کا حسن ٹیڑھے پن میں ہے، اسی طرح عورت کا حسن بھی ٹیڑھے پن میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہوتی ٹیڑھی ہیں ساری، یہ مطلب نہیں ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا حسن اسی میں ہے۔ اگر کوئی فطرتی کمزوری ہے اس کے اندر، عزت کی کمزوری نہ ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت میں 1000 کمزوری ہو اس کو برداشت کر لو، اگر اخلاقی کمزوری ہے، عزت کی کمزوری ہے تو فوراً روانہ کرو، بابا جاؤ، یہ خاندان کو داغدار کرے گی، ہمارے آباء اجداد کی آبرو کو خراب کرے گی، ہمارے خاندان کی عزت آبرو کو تباہ کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ اخدان، وہ خفیہ آشنا رکھنے والی عورتیں نہ ہو، وہ ایسی عورت ہو جو اپنے شوہر پہ قربان ہو۔ اب شوہر کی امانت ہے، شادی کے بعد یا شادی سے پہلے تو ویسے ہی پاکیزگی اور حیا کا زمانہ ہے، شادی کے بعد تو شوہر کی امانت ہے، اب تو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں، کہیں نکاح ہو گیا شوہر کی امانت۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، باقی ہر کمزوری عورت کی برداشت۔ ایک عورت تھی، وہ ٹیڑھی چلتی تھی، روزانہ اس کے شوہر جاتے، اگر کہتے کہ آج میرا معدہ خراب ہے تو آج کھانے کو تاخیر کرنی ہے، تو وہ اس کو کہتی تھی کہ ہم کوئی آپ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی طبیعت جو خراب ہے تو ہم کھانا تاخیر سے بنائیں، جلدی بنا دیتی تھی۔ جب وہ کہتا کہ آج مجھے بھوک ستا رہی ہے، کھانا جلدی بنانا ہے، وہ کہتی کہ ہم کوئی آپ کے ملازم ہیں، جب بھی مرضی آئے گی بنائیں گے، اس دن تاخیر سے بناتی۔ اب اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اس کو کہوں جلدی تو تاخیر کرتی ہے، اگر تاخیر کا کہوں تو جلدی کر دیتی ہے۔ جب اس کو جلدی ہوتی تو وہ تاخیر کا کہتا، جلدی کھانا کھانا ہے تو آیا گھر میں کہتا کہ آج کھانا تاخیر سے بنانا ہے، تو وہ جلدی بنا دیتی، بات بھی وہی کرتی۔ اور پھر جب تاخیر سے کھانے کی ضرورت ہوتی تو جلدی کا کہتا تھا۔ اس طرح چلتا رہا سسٹم۔ ایک دن زور کی بارش آ گئی، موسلا دھار بارش برسی مسلسل، اور اس عورت نے کہا کہ آج میں نے اپنے سسرال جانا ہے۔ اس نے کہا آج بارش برس رہی ہے بہر، اور ہم راستے میں ندی ہے، ندی پار کر کے جاتے ہیں تو وہ اس ندی کو بھی زور ہے، پانی زبردست چل رہا ہے، یہ پلوں وغیرہ کا انتظام اس دور میں نہیں تھا۔ تو اس عورت نے سختی کی، کہا کہ نہیں میں جاؤں گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس نے ایک اچھا خاصا ڈنڈا اٹھایا، چل پڑے۔ جب ندی کے قریب پہنچے تو اس نے کہا آپ ٹھہر جاؤ یہاں، میں جاتا ہوں ندی میں پانی تو چیک کر لوں کہ کہاں سے گہرا ہے اور کہاں سے ہم چل کے جا سکتے ہیں پار۔ اب اس نے لکڑی رکھی اور رکھتا گیا اور دیکھتا گیا پانی کہاں سے گہرا ہے۔ اس عورت کو پھر آگے کہا کہ دیکھو میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، یہ اس طرف سے گہرا پانی ہے، وہاں نہیں جانا۔ وہ تھی تو الٹی، اس نے کہا میں وہاں سے جاؤں گی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو روک رہا ہوں، وہاں سے نہیں جانا۔ چل پڑے، یہ تو پار ہو گیا اور وہ اسی گہرے پانی میں داخل ہو گئی، ڈبکیاں کھاتی رہی، غرق ہو گئی۔ جناب صاحب گئے اور جا کر سسرال کو بتایا کہ آؤ آپ کی بیٹی پانی میں غرق ہو گئی ہے۔ وہ آئے، اب پانی چل رہا ہے جنوب کی طرف اور وہ ان کو لے کے جا رہا ہے شمال کی طرف، کہا کہ اس طرف ہوگی۔
انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ گری کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ یہاں غرق ہوئی۔ ان کا غرق یہاں ہوئی ہے، پانی شمال کی طرف چل رہا ہے، تو جنوب کی طرف چل رہا ہے، ہمیں جنوب کی طرف چلنا چاہیے، آپ ہمیں شمال کی طرف دکھا رہے ہیں کہ اس طرف سے آؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ الٹی چلتی رہی ہے، وہ اس طرف نہیں گئی ہوگی پانی کے بہاؤ کی طرف، وہ الٹی سمت چلی ہوگی، آپ اس طرف دیکھو۔ یعنی اس قدر الٹی چلتی تھی۔ تو اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم فرمایا کہ تمہارا حوصلہ بڑا ہے، برداشت کیا کرو، و درگزر۔ ایسی الٹی عورتیں بھی بسا اوقات زندگی میں آ جاتی ہیں، تو جس طرح ایک اس عقل مند آدمی نے اس کو طریقے سے چلایا، جتنی زندگی تھی تو اس طریقے سے چلانا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، قرآن مقدس میں بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا، عورت میں اگر ایک کمزوری ہے تو 10 خوبیاں بھی ہیں، تو مرد کو حکم ہے کہ ان 10 خوبیوں کی طرف دیکھے، خوبیوں کو دیکھے اور چلائے سسٹم۔ تو بہرحال اب آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ یہ یا ودود جو ہے اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں، اور بندے کی محبت بھی اللہ پاک لوگوں کے قلوب میں بٹھاتے ہیں جو اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے، یا ودود۔ اور یا ودود کے ساتھ اللہ کا مبارک نام یا رحمان یا رحیم ملا لے۔ اب یہ عمل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس مبارک آیت میں مودت اور رحمت کا ذکر ہے، اور مودت اور رحمت یہ دونوں نام جو ہیں یہ یا ودود اور یا رحمان و یا رحیم سے نکلے ہوئے ہیں، یہ دونوں الفاظ مودت اور رحمت۔ تو اس دیواجی تعلق میں بھی اللہ پاک نے انہی دونوں کو بیان کیا، اور اس دیواجی تعلق میں انسیت اور محبت مطلوب ہوتی ہے، تو لہذا ان دونوں اسماء مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسیت اور محبت رکھی ہے۔ یا رحمان یا رحیم ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو لہذا ان تینوں اسماء مبارکہ کو اگر کوئی آدمی اپنے ورد میں رکھے تو اللہ پاک اس کے لیے نظام عالم کو مسخر کریں گے، اور جہاں محبت کی ضرورت ہے اللہ پاک وہاں محبت پیدا کر دیں گے۔ میاں بیوی میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی، رشتہ داروں میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی، اور مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی۔ کوشش ہو کہ 111 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے، اور اس کو بھی پڑھے، ان اسماء مبارکہ کو، یا رحیم یا ودود یا رحمان۔ اور تسخیر القلوب کے لیے مجرب، میاں بیوی کی محبت کے لیے مجرب، رشتہ داروں میں محبت پیدا کرنے کے لیے مجرب، اور اسی طرح شریر جانور ہوں یا بندے، ان کا تصور کر کے اگر بندہ پڑھے، شریر جانور پر اس اسم مبارک کو دم کرے، تو اللہ پاک اس کی شرارت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو شرافت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بھی ان مبارک نام کے بے شمار فضائل اور خصوصیات ہیں، اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔